اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی میں ہمارے لیے رواداری کی بہت بڑی مثال قائم کر دی ہے۔ رواداری کا کیا مطلب ہے بھائیوں؟ رواداری کا مطلب ہے صبر کرنا، رواداری کا مطلب ہے سکون رکھنا، رواداری کا مطلب ہے برداشت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کو بھی، مشرکوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، حتیٰ کہ منافقوں کو بھی گلے سے لگایا اور انہیں جینے کا پورا حق دیا۔ معزز میرے دوستو، یہ دنیا کا وقت ہمارے لیے کمانے کا ٹائم ہے، پیسہ کمانے کا ٹائم نہیں بلکہ آخرت کمانے کا ٹائم ہے۔ یہ وقت ہمارے لیے ہماری آخرت کی تیاری کرنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہمیں ہماری جنت کا نظارہ دکھانے کو ہے۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا میں یہ لینے نہیں آئے، پیسہ لینے نہیں آئے، دنیا میں جائیدادیں بنانے نہیں آئے، پیسہ کمانے نہیں آئے، رشوت داری، نقل نکولی، حرام کھانے نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے کو آئے ہیں۔ اگر ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے پر میرے بھائیوں چلیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر نعوذ باللہ ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے تو ہم دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گے، آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہماری جنت بھی ہمارے لیے انتظار گاہ ہے۔ اگر ہم دنیا میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ہماری جہنم بھی ہمارے لیے انتظار گاہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، جو یہ بیان سن رہا ہے، ایک دن ان موبائلوں کو چھوڑ کر، ایک دن اس دستور دنیا کو چھوڑ کر، ایک دن اس جہالت کی دنیا کو چھوڑ کر نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، نبی کے بتائے ہوئے زندگی پر چلو، نبی کے بتائے ہوئے سلطنت پر چلو، نبی کے بتائے ہوئے طریقے معزز پر چلو۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کا وقت گزر جائے گا، یہ دنیا ہمارے لیے گزر جائے گی، یہ پیسہ گزر جائے گا، یہ رشوت خوری، یہ حرام خور، یہ کھانا، ہر چیز گزر جائے گا۔ میرے بھائیوں، اعمال کما لو۔ اگر آپ نے اعمال نہیں کمائے تو آپ آخرت میں ناکام ہو جاؤ گے، جنت نہیں دیکھ پاؤ گے، جنت کے نظارے نہیں سہ پاؤ گے، جہنم کے نظارے سہ نہیں پاؤ گے، جنت کے نظارے دیکھ نہیں پاؤ گے۔ میرے بھائیوں، یہ وقت ہے اعمال کمانے کا۔ میرے بھائیوں، آپ ایک دن اکیلے بیٹھ کے مصلی میں جا نماز پر بیٹھ کے سوچیں کہ ہم نے دنیا میں جب سے آئے ہیں 100 سال ہو گئی، 80 سال ہو گئی، 20 سال ہو گئی، 30 سال ہماری عمر ہو گئی ہے، لیکن ہم نے آخرت کے لیے کیا کمایا ہے؟ ہم نے دنیا کے لیے تو پیسہ جمع کر لیا، اگر پیسہ جمع نہیں کیا تو اپنا گزارا گزر کر رہے ہیں، لیکن ہم نے آخرت کے کیا لیے کمایا؟ آخرت کے لیے ہم نے کیا کما لیا؟ ہمارے لیے تو سب سے اول آخرت ہے نا، ہم نے آخرت کے لیے کیا کمایا؟ یہ تو دنیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک سمندر بہہ رہا ہو اور کوئی انسان اس میں ایک انگلی ڈبو دے تو جتنا انگلی کو پانی لگے گا وہ دنیا ہے، اور باقی جو ٹھے مار کر پانی ہے وہ سمندر، وہ آخرت ہے۔ میرے بھائیوں، کتنی دنیا ہے اور کتنی بڑی جہان آخرت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم تو دنیا میں یہ تو صرف سفر کا کھیل ہے۔ ایک دن مسافر اگر آتا ہے تو وہ سفر کر چلا جاتا ہے، مسافر آتا ہے تو اپنا سفر گزار کر چلا جاتا ہے، لیکن جہاں اس کی رہائش گاہ ہوتی ہے وہیں وہ رہتا ہے۔ پھر بھلے وہ دنیا میں سفر کر آئے یا کہیں بھی سفر کر کے آئے، لیکن واپسی اپنے ٹھکانے میں ضرور آئے گا، واپسی اپنے رہائش گاہ میں ضرور آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، دین کی طرف چلو، لوگوں کو دین کی دعوت دو، دین کے بیان لوگوں کو سناؤ، محبت کرو، لوگوں سے محبت کرو، بڑوں سے محبت کرو، چھوٹوں سے شفقت کرو، اپنے جیسوں سے محبت کرو، کسی کو اپنے سے چھوٹا نہ سمجھو، بھلے کوئی آپ سے چھوٹا ہے اس کو بھی آپ عزت دو۔ میرے بھائیوں، دیکھیں پھر آپ کی دنیا کس طریقے سے بدلتی ہے۔ تو میرا یہ بیان جہاں تک پہنچا ہے ان پر عمل کریں میرے بھائیوں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن پاک کی ہر ایک آیات کہہ رہی ہے میرے بھائیوں، قرآن پاک کی ہر ایک آیات کہہ رہی ہے میرے بھائیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قرآن پاک کی 1400 آیاتیں، ایک آیات نہیں 1400 آیاتیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی گواہی دیتی ہیں، تو اس کا جیسا بیان تو میرے جیسا اندھا ایک مولوی نہیں کر سکتا نا میرے بھائیوں۔
بس دین کی طرف جاؤ، لوگوں کو بھی دین کی طرف دو۔ یہ ٹیکنالوجی انگریزوں کے بنائے ہوئے چیزوں پر نہ چلو، بدگاہی پر نہ چلو میرے بھائیو۔ دین ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ ایک بار سوچیں بیٹھ کے کہ ہم نے دین کی کیا طرف چلتے ہیں، ہم چل بھی رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے آخرت کے لیے کیا بنایا ہے میرے بھائیو۔